حضرت عمار بن یاسر کی شہادت میں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کا کہا میرے خیال ہے یہ جس حدیث میں یہ لفظ ہے نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا، کہیں بھی صراحت نہیں کہ اسے حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل۔ ہاں یہ صراحت ہے کہ وہ حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن یہ لوگوں کی قیاس رائیاں ہیں، قیاس، حالانکہ منافق دونوں طرف تھے، جو صحابی نہیں تھے منافق تھے، حضرت علی کے گروہ میں بھی تھے، حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی تھے۔ جب بھی صلح ہونے لگتی وہ منافق آپس میں مشورہ کر کے کہ بھی ہم شب خون ماریں گے، ہم ایسا کریں گے، ادھر سے ہم تیر چلائیں گے، ادھر سے تم تیر چلانا، اور شور مچائیں گے کہ معاویہ والوں نے بغاوت کر دی، اور تم شور مچانا کہ علی والوں نے بغاوت کر دی، ان کی صلح نہیں ہونے دینا۔ یہ سارا کردار منافقین کا تھا، اور جتنی بات حدیث میں ہے اتنی رکھو، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم بات کرتے ہیں قاری خلیل الرحمن صاحب کے بارے میں۔ قاری خلیل الرحمن صاحب کو جب کسی نے سوال کیا کہ 2812 کیا ہے، حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہوں نے سیدھا سیدھا جواب دیا کہ یہ جو باغی گروہ ہے نا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن باقی بات کی وہ ڈنڈی مار گئے ہیں۔ قاری خلیل الرحمن صاحب رکو ذرا، کیا ایک ہی حدیث ہے؟ کیا اور حدیثیں نہیں ہیں اس بات پہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ، کس گروہ کے ہاتھوں، کس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں؟ کیا یہی ایک حدیث ہے؟ آپ نے اس سے تو رد کر دیا کہ یہ گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے 2812، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جنگ ہے، وہ کون سا غزوہ ہے جہاں پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ نہیں بتا سکتے؟ ہم بتاتے ہیں، مسند رکو احمد ذرا کی حدیث میں ہے، دیکھو۔ سیدنا کلثوم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم وسط جو عراق کا ایک شہر ہے میں سیدنا عبداللہ تابعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کا نام ابو الغادیہ تھا، یہ صحابی رسول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لا گیا، مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ پھر ابو الغادیہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں میرے ہتھے چڑھ گیا تو تجھ سے نپٹ لوں گا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن بپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھے زرہ میں ایک شگاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اس وقت تک ابو الغادیہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھا۔ پھر ابو الغادیہ خود سے مخاطب ہو کر ہوئے اور کہا تعجب ہے کہ ایک طرف تو ان ہاتھوں نے چاندی کے برتن میں پانی پینے کو تو پسند نہ کیا، اور دوسری طرف سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنے تقوی کی پر فائز ہیں کہ چاندی کے برتن میں پانی نہیں پینا چاہا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا، تو ایک طرف اس بات کو بھی انہوں نے پسند نہ فرمایا، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ حضرت عمار جیسے جلیل القدر صحابی جن کو جنت کی بشارتیں اور سابقون الاولون اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وائے عمار تقتلک فیۃ الباغیہ، اور ایک روایت میں فرمایا عمار کو قتل کرنے والا آگ میں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صریح مخالفت کی، اتنی بڑی مخالفت کا گناہ مول لیا، اور دوسری طرف ایک پانی چاندی کے جو گلاس میں آتا ہے تو وہ نہیں پیتے۔
مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا محمد بن عمر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہوئے تو سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ سیدنا عمار قتل ہو گئے۔ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ حضرت عمر بن العاص معاویہ بن سفیان کے لشکر میں تھے اور انہیں سارے مشورے یہی دیتے تھے۔ حضرت معاویہ بن سفیان کے پاس آئے اور حضرت معاویہ نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عمر بن العاص نے انہیں جواب دیا عمار قتل ہو گئے۔ معاویہ بن سفیان نے پوچھا حضرت عمار یاسر قتل ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس پر معاویہ نے غصے میں آ کر کہا دہقتا فی البول، تو اپنے ہی پیشاب میں پھسل جائے۔ یہ عرب کا ضرب کو ذلیل کرنے کے لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے۔ غصے میں تھے تو انہوں نے کہا تو اپنے ہی پیشاب میں پھسل جائے، عمار کو ہم نے قتل کیا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے اس سے واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا انہیں تو علی نے اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، ان کو اپنے ساتھ لائے اور لا کر ہمارے نیزوں کے آگے ڈالا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ حدیث کو جان کر معاویہ بن سفیان نے نہ صرف اس کی باطل تعویل کی، الٹا امام علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر بہتان لگا دیا کہ اسے تو علی اور اس کے جو ساتھیوں نے ہمارے نیزوں کے درمیان ڈالا تو پھر قتل ہوئے تو وہی ان کے ذمہ دار ہے۔ تو مسند احمد اور مستدرک کی حدیث میں ہے انہیں حضرت عمر بن عاص کو جب سیدنا عمار یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور ان کا سامان مال غنیمت کے طور پر یعنی لوٹنے والا جہنم میں جائے گا ولنعوذ باللہ۔ کسی نے پوچھا کہ خود آپ بھی تو سیدنا عمار بن یاسر سے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے، تو حضرت عمر بن العاص نے بھی اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ تو صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے کے لیے جہنم کا ذکر کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ۔ اس کے حوالے سارے آپ کو ڈی پی پر مل جائیں گے، صحیح سند کے ساتھ متواتر حدیث ہے، کتب ستہ میں ہر محدث لے کر آئے، بخاری مسلم میں بھی ہے وایا عمار تک تعلق فیۃ الباغیہ۔ اب دیکھیے کہ یہ صحابی ہیں عمر بن العاص اور یہ بھی صحابی ہیں معاویہ بن سفیان، اور کس طرح حدیث کی باطل تعویلات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف خود اللہ کے نبی کے سامنے دیکھتے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 30 سے زیادہ صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں۔ متواتر حدیث کی قسموں میں سے بہت کم حدیثیں ہیں جو کہ متواتر ہیں، تو یہ وایا عمار تک تعلق فیۃ الباغیہ یہ بھی ایک متواتر حدیث ہے۔ اس حدیث کا انکار تو معاویہ بن سفیان بھی نہ کر سکے، عمر بن العاص بھی نہ کر سکے جو خود حضرت علی کی مخالفت میں جنگ کر رہے تھے، لہٰذا تعویل باطل کی۔ معاویہ بن سفیان نے کہا کہ ہمارے نیزوں کے درمیان علی لے کر آیا تو گرایا تو علی ہی اس کا قاتل ہے۔ حضرت علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت علی نے کہا اچھا من خرجہا ہوا قاتل، تو پھر حضرت اب حمزہ بن عبد المطلب کا قاتل تو پھر رسول اللہ ہوئے کہ وہی تو لے کر گئے تھے انہیں جنگ احد میں۔ یعنی حضرت علی نے منہ میں پتھر بھر دیے۔ فصاحت اور بلاغت کے عظیم منصب اور فائدہ حضرت علی ان جیسا عالم، ان جیسا عابد تو کوئی صحابہ کرام میں اس وقت تھا ہی نہیں۔ لہٰذا ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ معاویہ بن سفیان کے لشکر نے نہ صرف قتل کیا بلکہ حدیث جانتے ہوئے باطل تعویل کی، اور عمر بن العاص نے تو اور زیادہ باطل تعویل کی۔ وہ خود اس حدیث کو اچھی طرح جانتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا کہ بھی آپ بھی تو ادھر تھے، بولا کہ نہیں صرف وہ سامان لوٹنے والا اور قتل کرنے والا ہے، یعنی اپنے پورے گروہ کو اس جہنم میں جانے سے بچا رہے ہیں باطل تعویل سے، لیکن باغیت ہونے سے تو نہیں بچا سکتے کیونکہ پورے کے پورے گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغی قرار دیا۔ اسی لیے امت کا اجماع ہو گیا، محدثین، محققین، مورخین، ادلہ اربع، مجددین، شارعین، مترجمین تمام کے تمام 1400 سال سے یہی لکھ رہے ہیں فَأَمَّا الْمَعَوِيَةَ فَقَدْ بَغَاءٌ، وہ باغی ہیں معاویہ بن سفیان اور ان کے لشکر، اور کئیوں نے ظالمون بھی لکھا، اور کئیوں نے یہ بھی لکھا کہ ظلم پر فائز ہو کر انہوں نے ظلم کیا اور فسق اور ظلم میں جو ہے نا فائز ہو کر بغاوت کی، نہ حق قتل کیا، محاسبے سے پاک نہیں۔ تو میرے بھائیوں پوری بات ہم نے قاری خلیل الرحمان صاحب کو بتا دی ہے، اور ان وہابیوں کو، ان ناسبیوں کو، اہل حدیثوں کو، جو اہل حدیث خود کو حدیث کا ماننے والا کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن ان کے بالوں تک جوں تک نہیں رینگنی۔ انہوں نے اتنا سا بھی اس بات کا اثر نہیں لینا کہ ہاں یہ سچ ہے، کیونکہ ان کے چندے جو سعودیہ سے ریال آ رہے ہیں وہ بند ہو جانے ہیں۔ یہ یقین کریں کبھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے اس حدیث کا فہم کبھی نہیں بیان کر سکتے، اور جن حدیثوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں، بتایا ہے، ان حدیثوں کے بارے میں بھی یہ کبھی ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بول سکتے کیونکہ یہ سب پیسے کی کھیل ہے، پیسے کا کھیل ہے۔ ان لوگوں کا
جو کچھ ہے پیسہ ہی ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور